الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا صدق اللہ العظیم۔ سلطان کہتے ہیں سند کو، سلطان کہتے ہیں سرٹیفکیٹ کو، سلطان کہتے ہیں الزام لگانے کو، سلطان کہتے ہیں حجت تام کو۔ مبین مانا کھلا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان آیت میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آیت کا ترجمہ سن لیجیے۔ اس سے پہلے سارے منافقین کا ذکر ہے، ان آیات سے پہلے بھی منافقین کا ذکر ہے، ان کے بعد بھی منافقین کا ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اتریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو؟ ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کہ تم بناؤ اللہ کے لیے الزام، اللہ کے لیے ان کی مخالفت کی سند، اللہ کے لیے کلن کلا اپنے خلاف دلیل چاہتے ہو؟ یعنی اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں، اللہ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مسلمان کسی کافر کو دوست بنائے۔ دیکھیں آپ قرآن مجید میں کافروں کا ذکر ہے، مشرکین کا ذکر ہے، یہودیوں کا ذکر ہے، عیسائیوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ان چاروں سے دوستی سے منع کیا۔ اور پھر آپ حیران ہو جائیں گے کہ مدنی صورتوں میں جو سب سے آخر میں قرآن کا حصہ نازل ہوا ہے مدینہ منورہ میں، یہ مدنی صورت ہے، ان میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو خصوصی طور پر ڈرایا ہے یہودیوں اور عیسائیوں سے دوستی کرنے سے، اور اتنے سخت الفاظ پہ ڈرایا ہے۔ اللہ نے شیطان سے اتنا نہیں ڈرایا جتنا ان سے دوستی سے ڈرایا ہے۔ لیکن ہم مسلمان اتنے بھولے ہو چکے ہیں، اتنے بھولے بالے ہو چکے ہیں کہ بھائی جس چیز سے اللہ نے منع کیا ہم اسی کی طرف بھاگ رہے ہیں، اسی کو جو اپنا محبوب بنانے لگتے ہیں، اور پھر اس کا جو نقصان امت کو شروع سے لے کر آج تک ہوا ہے، شروع سے لے کر ان آیات پر عمل نہ کرنے کی سزا امت کو ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ امت ان کی وجہ سے پریشان ہوتی رہی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگ میرے دوست ہو، کافر میرے دشمن ہے۔ کیا ایمان والا مرد عورت اللہ کا دوست ہے؟ واللہ ولی المؤمنین، اللہ مومنوں کا دوست ہے، مومن اللہ کے دوست ہیں۔ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھی جائے۔ آپ کا بیٹا آپ کے ایک دشمن سے دوستی رکھے، آپ کا کیا حال ہے؟ آپ اور میں اپنے دماغ سے سوچے کہ آپ اپنے دشمن کے ساتھ اپنی اولاد کی دوستی کو قبول نہیں کرتے۔ اللہ بھی ایسے ہیں، آپ سارے اللہ کے دوست ہیں، مسلمان سارے اللہ کے دوست ہیں، ان کی دوستی اللہ کے دشمنوں کے ساتھ اللہ کو قبول نہیں ہے۔ یہ انتہائی مطلب کہ اللہ کے منع کرنے کے باوجود، اللہ کی جناب روکنے کے باوجود مسلمان اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ اور خصوصاً جو ہماری خارجہ پالیسی ہے وہ ان آیات کو دیکھ کر بتانا چاہیے تھا، کس کے ساتھ دوستی ہو، کس کے ساتھ دشمنی ہو، کس کی سازشوں سے بچنے کا اہتمام ہو۔ آپ نے نہیں دیکھا؟ میں حیران ہو جاتا ہوں بھائی، امریکہ نے چند سالوں میں 10 اسلامی ملکوں کا بیڑا غرق کیا، 23 لاکھ بندے مارے، اور پھر بھی اس کے ساتھ دوستیاں ہماری ہیں، پھر بھی اسی کے ساتھ دوستیاں ہیں، پھر اسی کے ساتھ جو نا محبت، پھر اسی کے ساتھ جو نا ان کے سامنے دم ہلانا۔ یہ کیا ہے یار؟ اس چیز نے جو نقصان سنت کا کیا آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ ایک بھی کسی اور ملک کو کسی نے نہیں مارا، صرف ایران کو دیکھیں، لیبیا کو دیکھیں، افغانستان کو دیکھیں، فلسطین کو دیکھیں، شام کو دیکھیں،
اور لوگوں کو دیکھیں ہر مسلم ملک کو بہانہ بازی سے جو نا بھائی تہس اور کھنڈرات میں تبدیل کرتا گیا، مسلمانوں کو کر دیا کر دیا مسلمانوں کو کر دیا گیا۔ اب جو آپ دیکھ رہے ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ بھائی ایران پر حملہ ہوا، سنی بڑے خوش ہیں، ایسا لگ رہا ہے جو ٹرمپ اور جو نیتنیاہو ان کا تعلق سنیوں سے، یہ سنیوں کے رشتہ دار۔ خدا کے بندے اپنے ویژن کو چینج کرو، اپنے جو نا بھائی اپنے ترجیحات کو، اپنے جو نا نظریات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہود و نصارہ ایک ہو چکے مسلمان کو ختم کرنے کے لیے، اس مسلمان پر سنیت کا لیبل لگا ہوا ہے یا شیعت کا لیبل لگا ہوا ہے، دونوں کو مارنے۔ یاد رکھیں مسلمان اس کے دو سکول آپ کا اور ہے، ایک سکول اہل سنت والوں کا، ایک اہل تشیع کا، اور دونوں کا اللہ ایک ہے، دونوں کا قرآن ایک، دونوں کا نبی اور رسول ایک ہے، دونوں کا قبلہ ایک ہے۔ معلوم ہے اپنی مسلکی اختلاف کو اتنی اہمیت دینا کہ اس کی وجہ سے ان کے قتل پر خوش ہونا، ان کے قتل ان کے جو نا ملک کو کھنڈر بنانے پر تالیاں بجانا، یہ کون سا طریقہ ہے؟ اس کو جو نا سنی اور شیعہ کا مسئلہ مت بنایا کریں، یہ اسلام کا مسئلہ ہے۔ یہ لوگ اسلام کو ہٹ کرتے ہیں، فلسطینی سنی تھے ان کو بھی مارا، ایران والے شیعہ ہیں ان کو بھی مار رہے ہیں، ان کے ہاں تفریق نہیں ہے۔ ابھی یہ جو سکول کے بچے 160 سکول کی بچیاں جو ماری گئی یہ سارے سنی تھے، ایران میں سنیوں کے مدرسے پر بم گرے تھے جی، سنیوں کے مدرسے کو نشہ مارا، اور پھر جو ٹیکنالوجی کے ذریعے وہ فائر کرتے ہیں نیچے، وہ کون سا جو نا ان کو ہدایت دے کر بھیجتے ہیں کہ تم نے سنیوں کو مارنا ہے، شیعوں کو نہیں مارنا۔ مسلمانوں کی جو نا عقل ماری جا رہی ہے، اسی لیے جو نا دنیا کا نظام عجیب ہوتا جا رہا ہے۔ بیوقوف ترین لوگ امریکہ میں حیران جاتا، ٹرمپ سے خدا کی قسم کو یاد کریں کتے کی دلائی نہ کریں، اس کو کچھ صدر بنا ہے۔ یہ نیتنیاہو دنیا کا بیوقوف دجال قسم کے لوگ دنیا پر مسلط ہیں، ان کو نہ انسانیت کی قدر، نہ انسانی حقوق کی قدر، نہ مذہب کی، بین الاقوامی مذاہب کی ہم آہنگی کا کچھ بھی ان کے پاس نہیں، بس مارو بھی ختم کر۔ میری بھی سپیرٹی کا انتظام ہونا چاہیے، امریکہ کے لیے خطرہ نہ ہو جائے۔ اتنے دنیا کے 56 مسلم ملکوں کے لیے جو خطرے بنے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ تم اپنے تحفظ کے لیے سب کچھ کر رہے ہو، ان کا کوئی تحفظ نہیں۔ تم اپنے خون پر بڑے چیختے ہو، ان کے خون کا کوئی نہیں۔ حیران کون معاملے میں جو نا حالات بگڑ رہے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس فتنے کے زمانے میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ کے ساتھ جوڑ کے رکھو، اپنے گھر والوں کو جوڑ کے رکھو۔ جب ہم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف میں یہ جو مہنگائی ہے، یہ دنیا کے اوپر بیوقوف ترین لوگ، چاہے کافر مسلمان، بیوقوف ترین لوگوں کا تسلط ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اعمال بھی بعض مرتبہ ہمارے لیے حکمران بن کر آتے ہیں۔ اعمال کا صحیح ہونا، اچھے حکمرانوں کے لیے اعمال کا درست ہونا، مہنگائی کو دور کرنے کے لیے اعمال کا درست ہونا، دنیا کو امن دینے کے لیے ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کافروں کے ساتھ دوستی نہ رکھو، اور ہمارے یہ لوگ تو ان کا ہاتھ اپنے سر پر رکھ کر فخر سے بولتے ہیں کہ بھائی ہم نے یہ کیا وہ کیا، اور تم نے کیا کیا؟ تو اللہ کے دشمن کے ساتھ دوستی کر بیٹھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ دشمن، اللہ کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کے جو فرصت ہو پڑے، اللہ تعالیٰ جو ہے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق ہے۔ اس ٹاپک پر پورے قرآن مجید میں اس موضوع پر 36 آیتیں ہیں۔ کتنے آیتیں؟ 36 آیتیں۔ اب آگے سنتے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ موجودہ حالات میں بڑے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، گر گرانے کی ضرورت ہے، توبہ کی ضرورت ہے۔ رات کو آپ نے دیکھا 55 روپے کا اضافہ کیا پیٹرول اور ڈیزل، یہ حالات خراب ہوتے جائیں گے، مہنگائی بڑھتی جائے گی اور زندگی عجیب ہوتی جائے گی۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں امن فرمائے، عافیت فرمائے، ہمارے ملک کو امن عطا فرمائے، ہماری حفاظت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔
يا رب لك الحمد حمدا كثيرا ولك الشكر شكرا كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا وصلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كما نطهره وصلي وسلم عليه وعلى آله وأزواجه وأهل بيته وأصحاب بدر وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی، یا اللہ ایران کے مسلمانوں کی مدد فرما، یا اللہ ان کی حفاظت فرما. میرے خالق و مالک ان بے وقوف لوگوں کو فوراً یا اللہ ان کو ہلاکت کے اندر ڈال دے، جو دنیا کے امن کو سبوتاش کر چکے، جو دنیا کے امن کو برباد کر چکے. یا اللہ ان بے وقوفوں کی حکمرانی سے نجات عطا فرما دے. یا اللہ نیک صالح قیادت دنیا کو عطا فرما، مسلمانوں کو عطا فرما. یا اللہ یا اللہ موجودہ حالات میں ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ رمضان تو رحمتوں کا، برکتوں کا، سلامتی کا، امن کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں رحمت بھی عطا فرما، امن بھی عطا فرما، سلامتی بھی عطا فرما. ہمارے والدین پر، اساتذہ جو خارج دنیا سے گئے سب پر رحم فرما، سب کے درجات کو بلند فرما. اصحاب بدر کو ہماری طرف سے سلوٹ ہو، ہماری طرف سے سلام ہو. یا اللہ ان کو جزائے خیر ہماری طرف سے عطا فرما. ہم عائشہ سے دیتا جو ہماری ماں ہے، اللہ جی اس کو اتنا اجر عطا فرما جتنے تیری شان ہے. ہماری طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و علی آلہ وصحبہ.